الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ بتایا جسے وہ جانتا نہیں. اسے آپ ذہن میں رکھیے گا تو آپ جو مجلسیں کرتے ہیں اس کی قیمت کو بھی اندازہ ہوگا، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا اللہ میں کامیاب ہے کہ نہیں. توجہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنے مشن میں کامیاب ہے کہ نہیں. یہ تعلیم یہ بات میں اس لیے استعمال کرتا ہوں اس طرح سے تاکہ بات جلدی سے پہنچ جائے، آپ کے لوگوں کو مسکراہٹ آ جائے، گرمی تھوڑا کم ہو جائے، ٹھنڈک کا اضافہ ہو جائے. ایک ایسی جگہ جہاں علمی بات ہے اور آپ کی بڑی قدر و قیمت ہے. ایک پروفیسر کو پروٹوکول نہیں ملتا ہے جو آپ کو ملتا ہے. امام حسین کی بات سننے آتے ہیں، کیوں؟ ایک مجلس سنتے سنتے اتنے باادب ہو جاتے ہیں، اتنے مہذب ہو جاتے ہیں کہ کالج اور اسکول میں پڑھنے والے بھی اتنے مہذب نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی مثال جو یہاں بہت سے جوان ہیں باہر رہتے سمجھتے ہیں آج کل کے لڑکے اپنے ٹیچر کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر مجلس حسین میں آپ کو سب دے دیتے. یہ ادب ہے، یہ تمیز ہے کہ ہمارا بچہ بھی بڑے کو سلام کرتا ہے، بڑا بھی ہمارے چھوٹے کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی چلے جا رہے ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جذباتی ہیں. جی نہیں، جذباتی بعد میں ہے، سمجھدار پہلے. سبحان اللہ. یہ تو میں قرآن کے دائرے میں بول رہا ہوں. اور جب آپ آیت پڑھیں گے، روایت پڑھیں گے تو آپ بھی ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو ہم ہر جگہ آیت اور روایت نہیں پڑھیں گے. لیکن میں چاہوں گا آپ اپنے علم کو بھی کھوج کھوج کر کے لے کے آئیے. دیکھیے اللہ کامیاب ہے نہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ یہ قرآن کب نازل ہوا آپ کو پتہ ہے؟ آج سے 1400 کچھ سال کیا عالم کا دہائی نازل ہوا آپ کو اندازہ ہے؟ اما ابھی آپ ادھر بانسری دوئیہ گئے اور بیتولا چوراہا اور چموتیا اور نوا گاؤں اور پپرا تحصیل اور پورا اور گوٹا اور اس میں بھی اگر آپ گنیے گا تو آپ کو لاکھوں کی تعداد میں پڑھے لکھے مل جائیں گے، جبکہ یہ پورا ایک بہت زیادہ ضلع کہا جاتا ہے، ملک نہیں. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے ایک پورا ملک تھا جس کی ایک سرحد شام سے ملتی تھی، ایک سرحد یمن سے ملتی تھی، ایک سرحد ادھر عمان کا جو دریا ہے، دریا عمان ادھر سے ملتی تھی. یعنی 3 طرف سے یہ پانی سے گھرا ہوا تھا، ایک طرف شام کی طرف سے خشکی علاقہ تھا. یعنی آپ عرب میں عراق جس کو کہا جاتا ہے جہاں پیغمبر ہمارے پیدا ہوئے، جہاں قرآن نازل ہوا، اگر آپ وہاں جانا چاہتے تو 3 طرف دریا تھا، آپ جا نہیں سکتے تھے، پانی میں ڈوب جائے گی یا پھر شپ وغیرہ کا سہارا نہیں تھا. ایک راستہ تھا، کون سا راستہ؟ شام کا، جس کو سیریا کہتے ہیں، جنت کا روضہ ہے. آپ کو بہت لوگ گئے ہوئے، یہ شمال ہے یعنی اتری علاقہ. ادھر سے آپ عرب میں داخل ہوتے، یہ پورا عرب کہا جاتا تھا. آپ بولیے کتنا ہے آج، کتنے ملک ہے؟ شام الگ ملک ہے، یمن الگ ملک ہے، عمان الگ ملک ہے، وغیرہ وغیرہ الگ ملک ہے. اور جہاں مکہ مدینہ ہے وہ اپنے کو سعودیہ کہنے لگے جبکہ وہ حجاز تھے. توجہ چاہوں گا، آپ دیکھیے ملک کا پورا اور یہاں پڑھے لکھوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ آپ انگلیوں میں گن سکتے تھے. 9 یا 11 کتنے لوگ؟ 9 یا 11. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو پورے حجاز میں جو اتنا بڑا جو آج ملکوں میں بتا
جناب ہے کہ نہیں؟ بے شک کیسے کیسے اندر جو چل رہا ہے تھوڑا سا جائے آج پہلا دن ہے زیادہ آپ کو پریشان نہ کرو کیسے آپ گانا سننا نظر اتاری کو ہلانے کے لیے نہیں ہوتی اس کے بعد آپس میں گھر میں گھریلو باتیں ہوتی ہیں اس میں ہوگا کہ ہمارے جگہ اتاری کثیر الاولاد میں یاد رکھیے جناب اتاری کے سلسلے میں بعض لوگوں سے دشمنی سے کام کرو تعصب سے بعض لوگ کہتے ہیں جناب ابو طالب غریب ہم کو ایک بات بتائیے ابو طالب غریب تھے اور ابو طالب سردار بھی تھے وہ تو سرداری جمع ہو سکتی ہے آپ بتائیے ہماری سردار ہے اسے چاہیے کبھی دعوت کرے کبھی کام کے لیے مثال کے طور پر پھانسی بھیجے تو اس کے لیے خرچہ دے تو اگر یہ غریب ہوتے تو سردار کو بھی جو خود بھی بعض لوگ اس میں رئیس و سردار تھے ان کو سردار مانتے تو سرداری کے لیے دو چیز چاہیے ایک عقل اور ایک پیسہ ابو طالب کے پاس عقل بھی تھی ایسا بھی ہے سبحان اللہ
ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کی بچی یا اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. دیکھیے اس میں یہ نبی بناتا ہے، ایسے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم چہرے کی طرح سے توجہ کریں. آپ نے بڑا سنا ہوگا کیا بھی، لیکن اس میں بہت بڑا پوائنٹ ہے. مولا نے جو کہا وہاں گھوڑے بھی تھے عرب میں، وہ کہہ سکتے تھے جیسے گھوڑے کے پیچھے اس کا بچہ چلتا، مگر نہیں کہا. بھیڑیں بھی تھی مگر نہیں کہا. اور بھی جانور تھے مگر نہیں کہا. اونٹ کہا. مگر تو چاہوں گا کیا فرق ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں سے، اتنی مجلسیں تھی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مولا کہنا ایک جملے میں کہہ رہے ہیں، میں نے پیغمبر کی پیروی کی، اتباع کی، اطاعت کی، فرما برداری کی. کیسے؟ جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. مولا یہ مثال کیوں دیتے ہیں؟ گھوڑے کا بچہ کیوں نہیں کہا؟ بھیڑ کا بچہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے توجہ چاہوں گا کہ ان کی خصلت یہ ہے کہ اپنی ماں کے پیچھے چلتے چلتے کبھی دائیں بھاگتے ہیں، کبھی بائیں بھاگتے ہیں. مگر اونٹنی کے بچے کا کمال یہ ہے، جیسے ماں جائے گی ویسے بچہ پیچھے پیچھے جائے گا. جب میں علی ہو کے بچپن میں پیغمبر کے پیچھے ایسے چلتا ہوں کہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، تو اگر تم میرے چاہنے والے ہو صلوات پڑھیں. اب پیغمبر کے یہ کیا ہوئے؟ چچرے بھائی خالی تھوڑی ہو، بیٹے کی طرح ہوتے ہیں، گھوڑے نہیں ہوتے. تو پیغمبر نے انہیں، جو میں نے شروع میں کہا پیغمبر کامیاب ہوئے بھی نہیں. سب سے پہلے کس نے سیکھا؟ ہم ابھی تاریخ چپ ہے، ابھی نہ وہ پہلے والے ہیں نہ دوسرے والے ہیں، کوئی والے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے. تاریخ چپ ہے، ابھی گھر کی بات ہے، بعد میں بات آگے بڑھے گی. تو آپ ان سے کام لو، توجہ چاہوں گا، آپ ان سے کام لو. گھر کی بات گھر والے زیادہ جانیں گے یا پڑوس والے؟ لیکن یہی سے باتیں آگے بڑھتی ہیں. میں نے اسی لیے آیت پڑھی آپ کے سامنے. اسلام کی ابتدا علم ہے، جہالت نہیں. اور توجہ کا خصوصاً بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے دوستوں کو خطاب زیادہ کرتا ہوں. اس لیے میں نے رکھا دور حاضر یہ بتائیے اس وقت کا علم ہاں کچھ اور، آج کا علم کیا ہے؟ اس وقت کی عزت کچھ اور تھی، آج کی عزت کیا ہے؟ آج کا علم، آج کی عزت، اگر ہم نبی کے ماننے والے، اگر ہم علی کے ماننے والے، اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، آج کا علم یہ ہے کہ دنیا بھی ہاتھ میں رہے اور دین سے بھی بے خبر نہ ہونے پائے. تو دنیا ہاتھ میں کیوں رہے؟ تاکہ پتا چلے کہ علی والے ہیں، اور دین کیوں رہے؟ تاکہ علی ہمیشہ خوش رہے کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے میسج کو
ہمارے برادران اسلام پریشان پارسی مذہب والے زرتشتی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، یہودی، عیسائی، 1% میں بقیہ کون لوگ ہیں؟ سب اہل بیت کے ماننے والے۔ اچھا ایران میں پاگل تھے کیا جو اس سے پنگا لے لیا بمبئی والے؟ میں آج کے زمانے میں لانا چاہتا ہوں، دور حاضر، آج میں حسینی بن کے دکھانا ہے۔ آج کیسے بنیں گے؟ امام خمینی ایک فقیہ تھے، امام والے تھے، بوڑھے بزرگ تھے، 60 سال تک شاگردوں کی تربیت کی، پڑھایا۔ اس کے بعد سے شاگرد جب تیار ہو گئے، ہم خیال، ہم عقیدہ، ہم عمل، اس کے بعد پبلک میں آئے، اپنے عوام میں آئے، اپنے مومنین میں آئے۔ تو سنو، ہم ایران میں 99% ہیں، کہاں جناب سرکار بالکل صحیح ہے۔ تو کل اگر قیامت میں سیدہ نے دامن پکڑ لیا اور کہا خمینی تم فقیہ تھے، تم قرآن اہل بیت کی تعلیمات اور معارف کے آشنا تھے، تم دین اسلام کو خوب سمجھتے تھے، اور تمہاری امت 99% تھی جو حسین حسین کرتی تھی، تو تم اپنی شیعہ مکتب کو ان کے یہاں جو نہیں بتا سکتے تھے، جو نہیں حکومت ہو سکتی تھی، تو کئی عدد سیدہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ہمارا دامن پکڑ لیا کہ تم نے کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ۔ آج جمہوریہ میں آپ سن رہے ہیں، پہلی بار شاید یہ تعبیر سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر سن رہے ہیں تو سمجھنے کی کوشش بھی کیجئے کہ میں کہاں تک لے جانا چاہتا ہوں۔ امام خمینی سے پہلے کی امت تھی، 60 سال کے ان کے حمود تھے، 80 برس کے لوگ تھے، 90 برس کے لوگ تھے، روایت پسند لوگ تھے، پرانے خیال کے لوگ تھے، مگر یہ فقیر 60 سال کا ضرور تھا مگر پرانے خیال کا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جی رہے ہیں، کل سیدہ مرنا سب کو ہے، کل سیدہ نے اگر دامن پکڑا تو امت بھی سمجھدار تھی۔ اب سنا آپ نے، آپ سمجھیے، حسین حسین کہنا برباد نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کسی کو آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، کوئی لیڈر ہونا چاہیے تھا، امت تیار تھی، کیونکہ ہمیشہ سے حسین حسین کرتی آئی تھی، فقط کوئی ابوادار نہیں تھا۔ جب وہ مل گیا تو انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام خمینی نے کہا حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا حضور آگے بڑھیے۔ آگے بڑھیے، حکومت قائم ہوئی کہ نہیں؟ میں اور اس کو محسوس کر دوں آپ کے لیے۔ ابھی آپ مسجد میں یا صاحب نماز عجیل اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہم لوگوں کا ہے، اور ایک مرتبہ تصویر جوان اٹھے، ہمارے وہاں زمانہ آئیں گے، ان کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ہوں گے، ان کے پاس سائنس ہوگا، وہ بھی علم، ٹیکنالوجی، تجربہ یہ، تو ہمارے ابا ہم کو پڑھا سکتے ہیں، ہم یہاں نموتیاں چھوڑیں گے، ابا اماں کی محبت اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے، اور یہاں سے جائیں گے بستی، بستی سے بڑھیں گے لکھنؤ، لکھنؤ سے بڑھیں گے پونے، پونے سے بڑھیں گے امریکہ، لندن۔ توجہ چاہوں گا، ہم کہتے ہوئے کہتے رہے اچھی اعلیٰ ظہوری، اچھی اعلیٰ ظہوری، بس مسجد آئے گھر آئے، گھر آئے مسجد آئے، مسجد گھر گھر مسجد، اور وہ گیا اور پڑھ کر کے آیا۔ پڑھ ہے کہ نہیں؟ ہر کہ بے شک بے شک۔ آج لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، کس کو ٹیسٹ کیا؟ کس کو ٹیسٹ کیا؟ حسینیوں کو۔ حسینی کسی کو چھیڑتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا مکتب پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो इमाम हुसैन का इम्तियाज है। जोहर बहन ने क्या कहा था? सरकार अभी कम हमारे लिए इसी वक्त याद है, आपने गाना सुना होगा। इमाम ने क्या कहा? हम पहले बैठ हैं, हम जंग में पहल नहीं करते। तो बहुत जगह से बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह आपके दरमियान दूसरे अंदाज से पढ़ रहा हूँ। आज अगर टेस्ट करना हो कि हकीकी इस्लाम कहाँ है, तो पहले मोहम्मद पे चलो और आज तक आओ, तुमको खुद पता चलेगा जहाँ हुसैन के अखबार आज भी पाए जाते हो, दुश्मन का हमला नहीं हुआ और ये हमला कर सकते हैं। अगर हमला न करे तो हुसैनी है, और अगर दुश्मन के हमले के बाद ये हमला न करे तो इसका मतलब बुज़दिल है। दुनिया में बेचैनी नहीं है, इधर को नहीं हमला कर रहा है, इधर को नहीं हमला कर रहा है, और बेचैनी ये थी तो उस एलियन को मार रहा है। आपने सुना? लेकिन दौरे हाथों में न जाना मार रहे हैं। आज के दौर में चीजें जगहोतिया में रहने का मतलब ये नहीं कि बदल रहे, मगर जहन दुनिया भर में रहे। सुभान अल्लाह तरक्की याफ्ता है। हमारे अकबर मरूम और बुजुर्ग लोग कहते थे कि देहात की मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि देहात में बोल रहा हूँ, मैं भी देहात में हूँ, शहरी नहीं। तो कहने के साहब थे, वो मिसाल के तौर पर निकलते थे अपने वतन से और आए दुनिया में खुला हो। उसके बाद जब पहुंचे अपने वतन लौट करके, तो किसी का अरे भाई आपके रास्ते में इतने गाँव बड़े कुछ हलचल, कहा वो कौन सा मुसलमान है जो अपने वतन से निकल के बाहर जाए और बाहर के हालात से आगाह न हो। ये उस वक्त का एक देहाती आदमी था जो अपनी जबान में बता रहा था, रहो देहात में मगर जहन की परवाज। ये तो मजलिस सिखाती है, मजलिस सिखाती है, नहीं होना चाहिए। तो लफ्ज है वाली करीब में आपसे, एक है आकिल और एक है चालाक। चालाक आपको बहुत मिले, जो अपना नफा सोचता है, अपनी जात का नफा, और अगर आपको धोखा दे देते तो क्या करेंगे? नहीं तो चालाक नहीं है, तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं। लेकिन एक है आकिल, अपना नुकसान भी न करे और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। शिया आकिल होता है, शिया आकिल होता है, चालाक, धोखेबाज, मक्कार, अय्यार, शरीफ होता है, साहिब इल्म होता है, साहिब कमाल होता है। मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा कि कभी आप मौलवी साहब के ऊपर जिम्मेदारी न डाल दीजिए कि आप आइए, आप पढ़िए, आप रहमा करवाइए और चले जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं। भैया सुन लीजिए, इमामत का मतलब और तो तरफा है, एक तरफा नहीं है। आप करबला में सुनते हैं बैत, बैत के माना क्या? एक तरफ इमाम, एक तरफ लीडर, एक तरफ रहबर और दूसरे उम्मत की क्या हो? ताईद। और अगर आप वोट देंगे तो ये आपका हाकिम बनेगा, अगर वोट नहीं देंगे तो हाकिम नहीं बनेगा। तवज्जो चाहूंगा, इसलिए इमाम हुसैन ने अपना वोट वो नहीं दिया। लेकिन कल वो कहता हुसैन मेरी हुकूमत को
آپ لے کے چلیے گا تو تاریخ اسلام حل ہے آپ کے لیے. تاریخ اسلام میں جہاں اللہ نے علم کے ذریعے سے آغاز کیا تھا وہاں مسلمانوں نے پہلے ہی دن علم کو چھوڑ دیا اور جہالت کی طرف چلے گئے. جب تک پیغمبر تھے آدھی کی ہی باتیں لی, مکمل نہیں لی, اور پیغمبر نے جس کو اپنی مکمل بات کے لیے رکھا تھا اس سے بھی نہیں لی. تو اب نہ کہیے پیغمبر کی بات میں اثر نہیں تھا, کیا وہ نبی نہیں تھے, کیا وہ رسول نہیں تھے, وہ رسول بھی تھے, وہ نبی بھی تھے, ان کی باتوں میں اثر بھی تھا, کمی آپ کے اندر تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کے بچے کے مثال دے دوں. مان لیجیے یہاں کوئی صاحب دودھ کا شربت بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو گلاس لے کے آنا ہے, سب گلاس کیوں لے کر کے آئے, ایک ساتھ بالکل پلٹ کے لے کے آئے. یہ بتائیے بانٹنے والا بانٹ رہا ہے, لینے والے لے رہے ہیں, تو پلٹ کے لے کے آیا اس کو ملے گا نہیں ملے گا. میں نے بہت اچھی مثال دے دی ہے. یہی تاریخ اسلام میں ہوا. آج بھی دورہ پیتا جاتا ہے. رسول نبی تھے, رسول صاحب عصمت تھے, اللہ نے جب ان کو بھیجا تھا تو رسول جادو کرنے نہیں آئے تھے, آپ کے عقل کے بھروسے پر ان کو بات کو پہنچانا تھا. جن کی عقلیں کھلی ہوئی تھی وہ سلمان بنے, وہ ابو ذر بنے, وہ عباس بنے, وہ عباس بنے, اور جن کی عقلیں بند تھی کیا نہیں سیکھتے. تہذیب, ادب, حلال حرام, تفسیر قرآن, علم کلام, عرفان, سائنس, کبھی کبھی جغرافیہ, کبھی کبھی ایسٹرونومی. جیسا عالم آئے گا ویسی یہ بھی جھوٹ ہے. آپ ہماری بات پہلی ملاقات لگتا ہے جیسے زمانے سے جی یہ سچائی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ حسین ایک دوسرے کو اس ذکر کی وجہ سے پہچانتا ہے. سبحان اللہ. کبھی نہیں جب میں ذاتی خیال جہاں بھی گئے تو مجھے تو النبیت نہیں دے رہی. اب اگر آپ کو لگ رہی ہے تو الگ بات ہے. مدد سلمان میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ یہ مجلس ہمیں علم دیتی. علم کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں جینا چاہیے, وہ جینا چاہیے. اس لیے کہ آپ بھی پوچھیں کہ جوان پوچھتے ہیں اور بہت سوالات کرتے ہیں اور مختلف انداز سے سوالات کرتے ہیں, اور بچوں کے سوالات نہیں ہیں کیونکہ یہ اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, موبائل آپ نے ہاتھ میں لے لیا ہے تو اس سے سیکھ کر جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے 61 ہجری میں محمد اسلام شروع ہوئی, کم سے کم 1400 سال گزر گئے. اور آج کا دور آج بہت آسان ہے سمجھانا. ابھی میں کہوں آپ سمجھ جائیں گے اور آپ سمجھ جائیں کہ امام حسین کی آج ضرورت ہے کہ نہیں, اور ہر دور کی ضرورت ہے کہ نہیں. یہ بتائیے آپ کی تعداد کتنی شیعہ کہتے بارہ نام کو مانتے ہیں, اور ہمارے بھائی لوگ کتنے ہیں, ان سے بھی کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں تاکہ آپ کو قدر محسوس ہو, جواب ملے, ضرورت کا احساس ہو, اور مجلس کو کم نہ سمجھیے اور وہ بھی سمجھے کہ کتنی گہرائی ہے. یہ بتا
میرے دوست احباب نقلے کے لیے جو لکھنؤ کا بہت کھانا بہت مدرسہ ہے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یہ زمانہ معلوم ہے حسین کی کامیابی کا سن لیجیے. میں نقطے بازی کم کرتا ہوں, میں ایسے ہی بولتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. ابھی تک ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ امام حسین ہر زمانے میں جو نقطے بازی کی بات انسان کے لابو ہوئے آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بے شک شیعہ فکر جس کو ہم لوگ اصلی اسلام کہتے ہیں, مدرسہ شیعہ فکر دو چیزوں کے سہارے دنیا میں ڈالی گئی. یاد رکھیے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دو چیزوں کے سہارے, ایک اور جو جان کر عقاداری, نمبر دو قرآن مجید. قرآن مجید کا بیس بنیاد نہ بھلائیے گا. اور اس لیے میں دلیل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ امام حسین نے پوری کربلا میں اگر کسی چیز پر آخر تک بھروسہ کیا ہے تو کٹی ہوئی گردن سے, اگر تلاوت کی تو قرآن مجید کی. یہ امام بتا رہے تھے کہ ہم اہل بیت کے مشن کی اصل بنیاد یہ قرآن مجید ہے. تو اصل ہے قرآن مجید, ذریعہ ہے عقاداری. عوامی اسلام یا حسینی اسلام. بے شک بے شک. میں اس سے زیادہ بہت نہیں لینا چاہتا ہوں. اگر زندہ ہے تو کل آگے بڑھے. زیادہ پہلی آیت جو ہمارے پیغمبر کو اتری وہ علم کی آیت ہے, جس میں راستہ کلیئر کر دیا پہلے تو اسلام کی بات علم کی. لکھنؤ میں اب اگر ہم اسلامی ہیں, محمدی ہیں, نبوی ہیں اور رسول کے ماننے والے, ہدایت کے ماننے والے ہیں تو ہمیں علم کا راستہ
اور آگے کی بات کرتے ہیں ہمارے کہنے ہیں سرداروں میں آپ ان کی جیونی پڑھیں زندگی نامہ تو آپ کو حیرت ہوگی ایسا کیا کرنا ہے 60 سال 50 سال کی عمر اتنی بابرکت زندگی گزاری ہے جیسے سائنٹسٹ تھے یہ ہائپر سونی کو کھلا کھلا جو آپ کو سنا 7 منٹ میں اسرائیل تک پہنچ گئی تو 2,500 سال 2,500 کلومیٹر مان کی جگہ 2,500 کلومیٹر ایران سے اسرائیل کتنے ہیں 200-2,500 کلومیٹر بمبئی میں نزدیک ہے ہمارے لکھنؤ سے یہاں سے اور وہ دور ہے آپ یہاں سے جاتے ہیں پلین سے بمبئی تو کتنا کم سے کم 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے ہائپر سونک 7 منٹ میں 7 منٹ میں پہنچ گیا اور یہ کون لوگ تھے تو امام خمینی کے انقلاب کے بعد اب پیدا ہوئے خمینی نے بتایا کہ آنے والا اگر عالمی انقلاب کا امام بن کے آئے گا اور دنیا کے پاس ترقی یافتہ اسلحے ہوں گے تو ہمارے پاس ایسے جوان مومن ہوں گے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں ہم لوگ نعرے لگا لیتے ہیں لیکن عقیدہ خامنی کی ہم زبان سمجھتے ہیں ان کی اسپیچ سنتے ہیں آج بھی تو کہتے ہیں ہمارے جو جوان کبھی کبھی 8 گھنٹہ کبھی کبھی 16 گھنٹہ اور کبھی کبھی 18 گھنٹے کام کرتے تھے جنگی لحاظ سے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا بے شک بے شک تھوڑی ہم لوگ کی طرح چادر کھانا اس کے بعد جانے سے ہو گئے 4-5 کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے کولر چل رہا ہے ایسی چل رہی ہے آرام سے سو سکتی نہیں شیعت اس کا نام نہیں شیعت اس کا نام نہیں ہے عقیدے کی راہ میں عقیدے کو حق سمجھ کر کے راہ خدا میں جان دینا سبحان اللہ جان کہ جان دینے سے پہلے عمر سے فائدہ اٹھا چکے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے یہاں اس شہادت کا کوئی مرتبہ نہیں پیدا ہوئے 12 سال کے یا رسول اللہ یا حسین ہم کہتے ہیں آپ کی نظر ہو جائے بن جائے آپ نے کیا کیا قوم کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ایک فرشی بچھا دیتے تبرکی بانٹ دیتے بندسی کروا دیتے لوگوں کے لیے زیارت کا انتظام کر دیتے یتیموں کے لیے کوئی یتیم خانہ بنا دیتے مسجد نہیں تھی مسجد بنا دیتے امام بارگاہ نہیں تھی امام بارگاہ بنا دیتے اچھا مسجد بن گئی امام بارگاہ بن گئی اسکول نہیں تھا اسکول بنا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا علماء کرام شہید ہونا چاہتے ہیں یہ نہیں کچھ کر کے شہید ہو تو قیمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ضرورت ہے سب باتوں کو ہاں ہم لوگ کبھی کبھی بہت جلدی نعرہ لگا دیتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے نعرہ کہاں لگایا اور کیوں لگایا نیچے یہ ساری باتیں ہیں علی نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مانو کیا بیعت کی تھی کہ میں جان مال اور آبرو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ راہ خدا میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے ساتھ وفا کرتا رہوں گا اب کوئی تاریخ جھوٹی سے جھوٹی لاؤ جو علی کے جنگی کارناموں کو ٹھکرائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے جنگ میں جاتا ہے معلوم ہے جو حملہ کرتا ہے وہ جان دینے کے لیے جاتا ہے خلافت کے لیے نہیں جاتا اگر علی کو خلافت کی لالچ ہوتی تو عمرو بن عبداللہ کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے انہیں کی طرح سے کہتے بہت بہادر ہے نہ جانا فلاں جگہ ہم نے دیکھا تھا اس لیے تو جب اس کو نہیں ملا کچھ لڑنے کے لیے تو حکمی کے بچے کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا تھا پیغمبر کے بعد چپ ہو جا جب دشمنوں سے لڑائی ہو تو ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے مومنین کے دل میں کمزوری پیدا ہو اس وقت علی کھڑے ہوئے سبحان اللہ علی کو پتا تھا کہاں کھڑے ہونا چاہیے کہاں بیٹھنا چاہیے سبحان اللہ
ہمارے نانا سے بڑی بنتی تھی خدا کہنا سیاح کی محبت ہوتی نہیں شیعوں کی محبت خدا کہنا سے اپنی محبت سمجھداری کی محبت اس کے بعد کچھ الفاظ تو ہوئی انسان ہے جہاں کمال دیکھتا ہے پھر توجہ جانو میرے ابھی کے بڑے بزرگ یہ سب باتیں میں نے آپ پہلے ہی بہت جلدی کہہ دی آپ سے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ بات رہے گی خصوصاً دوستوں جو ہمارا جوان کرتا ہے میرے ابھی کے بڑے بزرگوں ترقی کرنا اور اپنے سماج کو ترقی کے راستے پر لگانا یہ شیعت کا مزاج ہے اسلام تعالیٰ خامنے جن کا فوٹو آپ نے بارہ وہ کہتے تھے کہ انقلاب کے بعد سے اب تک 40 سے 42 سال گزر رہے ہیں اس میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں سب 30 سے 35 سال کی عمر کے ہیں یعنی شاہ کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں شاہ کے زمانے کے لوگ نہیں ہے فقیہ ہے وقت کے زمانے کے لوگ ہیں اس انوارے کی جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اب اگر کوئی ان سے دشمنی کرے تو سمجھ لو فقیہ ہمارا کامیاب ہو رہا ہے ہمارے یہاں ایک صدر نہیں کیا انہوں نے امریکہ نے ڈیڈ لائن دی تھی اس کو جو ان داعشیوں کو ہم نے بنایا ہے آئیسائی والوں کو رنڈے کالے سے اللہ الہ الا اللہ اور جب سب کو مار کر قتل کرتے پر جو لوگ کو دنیا میں اور اسلام کو بدنام کرتے کیا کہہ رہے تھے امریکہ والے 4 سال یا 6 سال ان سے چھٹکارا آپ نہیں پا سکتے اس سے کرے تھے عراقیوں سے اس وقت سستانی صاحب علاج کے لیے لندن میں تھے بس ان کو پتا چلا پھر اپنے فوراً یہاں آئے تھے وہ تو ہم اس کو کہتے ہیں زندہ امام کا زندہ نائب اپنا علاج بھول گئے لندن سب بھول گئے کہا مجھے حضور آپ علاج کے لیے کہا مجھے اس وقت عراق میں رہنا چاہیے توجہ کروں گا میں آپ کو 5-6 سال پرانی باتیں بتا دیا رہا ہوں لندن سے واپس عراق ہے آتے ہی ایک سکر کا فتویٰ لکھا کہ اس وقت جو بھی داعشیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور میدان اور سڑک پر کر سکتا ہے گھر میں بیٹھنا اس کے لیے حرام ہے جو امریکہ صاحب کہہ رہے تھے 6 سال ان کو آپ اپنے ملک سے نکال نہیں سکتے ہم بھیجو ہمیں 6 مہینے نہیں لگا فتوے کو نکال باہر کر دیا سبحان اللہ تو حیدرآباد میں آغا سستانی کی تصویر زمین پہ بنا کر کے بعد میں چپل لے کے چلے جس میں آغا سستانی کامیاب ہوئے بے شک سبحان اللہ کو کوئی گاڑی دے تو سمجھ لیں اسی کی اولاد ہے جس کو 70,000 نمبروں سے گاڑیاں دی جائیں اگر یہ سب باتیں نہ ہوں تو شک ہوگا کہ یہ لوگ اس راستے پہ ہیں کہ نہیں ہم بہت سارے باتیں رکھتے ہیں آپ کو سوچنا ہے اہل محرم مدنی مجلس نفس جو ہوتی ہے وہ ختم ہوئی ہے پیغام بند نہیں ہے عمل بند نہیں ہوا جد و جہاد بند نہیں ہوا کوشش عزم و ارادہ ہمت بند
آپ کو اس کا وقت کرتا ہوں روکتا ہوں انشاءاللہ کل مل جائے تو میرے عزیز میرے بزرگ کو 11 محرم مانگو 11 محرم لڑائی تو مردوں میں سوائے کوئی وہ بھی بیمار آپ کو بہت جہاں پہ بھی لوگ جیسا کہ مجھے بتایا جا رہا تھا باہر رہتے ہیں قوم کی خواتین گھر کی خواتین نظر یہ بتائیے جب آپ اپنے گھر خالی عورتوں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو باہر کیا آپ کو سکون رہتا ہے؟ جی بار بار آپ پوچھ سکتے ہیں اور وہ غور سے خبر لیتے ہیں جب میرے سے لے جائیے خالی عورتیں کوئی گھر پہ نہیں ہے آپ بڑا سوچیے آپ بڑا سوچیے شیر کدھر مردوں کو بولیے کیسے بولیے مجھے سب پکڑے ہو کر آپ کے سامنے سب موجود ہیں مجھے پکڑے ہو گئے یہ خواتین نے آنکھوں سے دیکھا میرے عزیزوں میں سمجھو مسائل قربانی کی چیز نہیں ہے اور میں کبھی بلاتا نہیں مسائل کبھی بھی مسائل سوچنے کی چیز ہے اگر دل حساس اور بہت آدمی متاثر ہو بنا محنت ایک خواہش دشمن سے اتنی مشکل کہا تو مجھے یہ ہم لوگ پورے چل رہے تو ہمارے شہر کی تلاش کہتے ہیں الوداع اس طرح سے لے جائیں گے سوال رہنا ہے ان میں فرمان رہا خواتین اور کچھ بچے وہاں سے جیسے کہ یہ بیویاں مندر اور اسی کے بند کو بیویاں اپنے اپنے وارثوں کی لاشیں کرتی ہیں سے جب تک امام حسین زندہ کی تعریف کرنی ہوتی تھی مگر امام سے اپنے مادر سے وعدہ کیا اب جنت جنت نہیں دھیرے دھیرے اس نشے کی طرف بڑی تو مادر آج آئی آنے کے بعد اپنے مادر کو دیکھا پسند خدا کی مولا کائنات سے آج دو کی طرح جو بڑے آقا میرے مولا جسارت کر رہا ہوں میرے خیبر اٹھانا آسان لیکن بھائی بہن کے عاشق اس طرح آئے اور اس طرح دیکھے بہن دل دل تک دیکھتی ہے تاریخ میں لکھا ہے چھپ کر کے ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا کہ وہاں نے وصیت کی تھی یہ کہنا جب تمہارا بھائی مارا جائے گا میں نہیں ہوگا لہٰذا جب میں جدائی ہو جائے تو گلے کا دوسرا زینب جھوٹی کس دل سے دوسرا دیا میں نہیں جانتا میں صرف بیان کر رہا ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں اتنا زیادہ میں پہنچا دیا اور ابھی بھی اپنے کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے آپ کو دیکھتی جا رہی ہے بھائی کو دیکھتی کیا یاد کر رہی ہے شاید بچپنا یاد
लेने बाद पामाल युवा भाई की लाश कमर के नीचे ही रखा लाश लगा नहीं सकती क्योंकि ज़ैनब को झुक चुकी है। उसके बाद जरा सा हाथ रख के कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना काबिल करीम परवरदिगार हम अहले बैत की आदमी से ये नाचीज हदिया कबूल कर लो। जैसे लगता है कि भाई की वसीयत थी कि जब हुसैन कामयाब हो जाए, मिशन पूरा हो जाए, शहीद हो जाए तो आप हुसैन नहीं हो सकते, ज़ैनब को उठाना अल्लाह की बारगाह में पेश करते। मगर क्या कहना ज़ैनब, तेरी हिम्मत था, अभी ये फराइज़ अंजाम दे रही थी, पता नहीं गिरिया किया भी नहीं, मगर एक मर्तबा पूरी सैयदे सज्जाद की तरफ क्या फर्ज अदायगी है फर्ज की, एक मर्तबा सैयदे सज्जाद की तरफ बड़ी देखा, सैयदे सज्जाद के चेहरे तरफ बदला हुआ है, भाई का नाचा छोड़ दिया, अब कुछ नहीं आ गया तो भी हो जाए। ए भतीजे, ए मेरे बेटा, कितने क्या हालत है। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने टुपी अम्मा को देखा, निपट गए, टुपी अम्मा देख नहीं रही, जवान मौजूद है, पाक का लाशा में मोर कफन पड़ा हुआ, मगर जवान अपने बाप को रद्द नहीं कर सकता। ज़ैनब ने दिलासा दिया, सैयद सज्जाद घबराओ नहीं, तुम्हारे बाप का लाशा दफन होगा, रोज़ा तामीर होगा, अगर आप ज़ियारत करने को आएंगे। ए सैयद सज्जाद, ये बाबा ने हमें बताया, सैयद